بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم برخا اور بادل کے پارٹ 4 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، لیکن کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل ذرا سی آہٹ کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری نیو آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ میں برخا کی محبت میں کیا بن چکا تھا، مجھے کبھی کبھار خود پر بھی شک ہوتا تھا کہ میں یقیناً پاگل ہو چکا ہوں۔ پہلے قدموں کی دھول اٹھا لانا، پھر گلاس لے آنا اور پھر وہ گجرا، ان تمام چیزوں کی پوجا کرنا، دن رات برخا کی سوچ میں غرق رہنا، یہ پاگل پن کی نشانیاں ہی تو تھی، لیکن پاگل پن تو محبت کا خاصا بھی رہا ہے۔ تیسرے دن میں پھر خالہ کے گھر جا پہنچا۔ آصفہ کالج سے آ چکی تھی اور کھانا کھا رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر ایک دم اداسی ہو گئی۔ نینا کمرے سے باہر گئی تو میں نے فوراً آصفہ سے پوچھا۔ آصفہ چند لمحے خاموش رہی، پھر گویا ہوئی۔ بادل بھائی، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ بات بنتی ہوئی نظر نہیں آتی، آخر وہی ہوا۔ میں نے الگ لے جا کر جب تمام قصہ برخا کے گوشے گزر کیا اور آپ کی محبت کو اپنانے کی درخواست کی تو اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا اس قسم کی بے انجام محبت میں نہیں کر سکتی کیونکہ آپ کا اور برخا کا ملنا ناممکن ہے۔ لہٰذا اس نے ایک جملے کا جواب دیا اور وہاں سے چلی گئی، مگر میں نے اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی بھی تیرتے ہوئے دیکھی۔ پھر اس کی ایک دوست نے مجھ سے آ کر کہا برخا نے کہا ہے کہ آئندہ کبھی مجھ سے ایسی بات مت کرنا۔ بس بادل بھائی، آپ بھی دل سے یہ یک طرفہ محبت نکال دے جو صرف درد کا سبب بنے گی۔ بات ختم کر کے وہ ہاتھ دھونے چلی گئی، مگر میں جیسے کسی گہرے کوہے میں جا گرا۔ امید کی شمع بڑھ کر گل ہو چکی تھی۔ میں اٹھا اور آنکھوں کی نمی کو جذب کرتا ہوا سیدھا گھر چلا آیا۔ یہ برخا میری نہیں تھی، میں قسمت کی بازی ہار چکا تھا، محبت کی بازی ہار چکا تھا۔ دن گزرتے رہے، ایک دو بار میں خالہ کے گھر گیا، مگر آصفہ نے بتایا کہ آصفہ جہاں کہیں بیٹھتی ہے تو برخا وہاں سے اٹھ جاتی ہے اور آصفہ سے لا امکان خود کو بچاتی ہے۔ اس بات نے مجھے مزید صدمہ پہنچایا۔ میں نے دوستوں میں جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اب میں ابو کے اسٹور جاتا جہاں میں نے پہلی بار برخا کو دیکھا تھا۔ اس جگہ کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک بخشتا۔ زندگی اپنے معمول کے گرد گھومتی رہی اور میری زندگی کا معمول برخا ہی رہی۔ آج بھی میری محبت میں وہی شدت تھی۔ میں برخا کی ایک جھلک دیکھنے کو آج بھی بے قرار تھا۔ میں نے اس آرزو کی تکمیل کے لیے ڈیفنس کے کئی چکر بھی لگائے، مگر نامراد ہی لوٹا۔ میری محبت بندگی اختیار کر چکی تھی، مگر برخا سے مجھے کوئی شکوہ نہ تھا۔ برخا کی اپنی زندگی تھی، وہ اپنے متعلق جو چاہے فیصلہ کر سکتی تھی۔ مجھے کیا حق تھا اس سے شکایت کرنے کا؟ محبت تو میں نے کی تھی نا، اس آگ میں جلنا بھی مجھے ہی تھا، اور یوں بھی کیا میں اس کے لائق ہوں؟ وہ حسن کا شاہکار اور میں قبول صورت لڑکا، وہ دولت میں پلی بڑی ہے، میں اسے ایسی زندگی کہاں دے سکتا تھا؟ واقعی صرف محبت ہی تو سب کچھ نہیں ہوتی۔ میں یہ سوچ کر اپنے دل کو تسلی دیتا۔ میں نے BSc کلیئر کر لیا تھا اور کسی ملازمت کی تلاش میں تھا۔ آصفہ نے بھی انٹر پاس کر لیا تھا اور برخا بھی کالج چھوڑ چکی تھی۔ اب مجھے آصفہ سے کوئی معلومات ملنا ناممکن تھا۔ میرا کی شادی طے کر دی گئی تھی اور ابو جہیز کے لیے پیسے جمع کر رہے تھے۔ میں گھر کا ہی ہو کر رہ گیا تھا یا اسٹور کا، اور کسی کام کو میرا من ہی نہ کرتا۔ میں اپنی محبت میں گم رہتا تھا۔ اس یک طرفہ محبت کو 1 سال ہو چکا تھا اور میرے جذبات پر مکمل طور پر مایوسی چھا چکی تھی، مگر آج بھی میں برخا کے خواب دیکھتا تھا۔ آج جمعرات کا دن تھا اور ابو آج پھر پیر سائیں کی تلاش میں درگاہوں کے چکر لگانے گئے ہوئے تھے، اس لیے آج مجھے اکیلا ہی جنرل اسٹور چلانا تھا۔ آج بھی آسمان پر ہلکے ہلکے بادل چھا رہے تھے، مگر میں اسٹور چلا گیا۔ مجھے آج پھر وہی دن یاد آ رہا تھا جب پہلی بار برخا کا دیدار ہوا تھا۔ میں نے حسب معمول اس دروازے اور اس کی چوکھٹ کو دیکھا اور سیدھا اسٹور پر چلا آیا۔ اسٹور کھولا تو گاہکوں کا تانتا بند گیا۔ آج ابو کے نہ ہونے کے باعث عماد کو ڈھیل مل گئی اور وہ کھیلنے چلا گیا۔ اکیلا ہونے کی وجہ سے میں گاہکوں کو نمٹانے میں مشکل محسوس کر رہا تھا۔
थोड़ी देर बाद बारिश होने लगी तो लोगों का आना जाना बंद हो गया। मैंने घड़ी देखी तो 8 बज रहे थे। मैंने बाहर जाकर देखा बारिश तेज होती जा रही थी। अब तो लोग आने से रहे। मैंने सोचा और बिखरा हुआ सामान समेटने लगा जो मैंने लोगों को दिखाया था। अभी मैं इस काम में मसरूफ था कि एक रिक्शा आकर स्टोर के सामने रुका और इसमें से एक काले बुरखे वाली औरत उतरी, रिक्शे वाले को किराया दिया और स्टोर में दाखिल हो गई। इस औरत को इस बारिश में क्या जरूरत आन पड़ी है? मैंने बेजारी से सोचा। वो औरत तेजी से चलती हुई काउंटर के पीछे आ गई जहां मैं खड़ा था और फिर इसने नकाब हटा लिया। मैं इसे देखकर हैरान रह गया। वो बरखा थी। मैंने बरखा को वही फर्श पर बैठने का इशारा किया ताकि कोई देख न ले और खुद भी इसके करीब बैठ गया। अब भी मैं हैरान था। बरखा को ख्वाब किसी कैफियत में तके जा रहा था और इसके मुंह से कुछ सुनना चाह रहा था। बादल, मुझे मालूम है तुम मुझसे बेतहाशा मोहब्बत करते हो। मैं ये मोहब्बत तुमसे हासिल करने तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने आई हूँ। मैं जो ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमती थी, अच्छे कपड़े पहनती थी, बंगले में रहती थी, मुझे इन सब चीजों में सुकून नहीं मिलता था। मेरा बाप कोई अमीर शख्स नहीं था बादल, और इसकी कोई जायदाद नहीं थी। तमाम जायदाद मेरी माँ ने बनाई है। मुझे कहना तो नहीं चाहिए मगर सच यही है कि वो एक बदकिरदार औरत है। जब अचानक इनका इंतकाल हो गया तो इनके स्कूल के हेडमास्टर से मेरी माँ ने नाता जोड़ लिया। फिर हेडमास्टर की वजह से ही मेरी माँ की मुलाकात हारून सेठ से हुई तो इसकी ऐश हो गई। हारून सेठ ने मेरी माँ को ये स्कूल जो आज भी मौजूद है लेकर दिया कि बज़ाहिर हम इस स्कूल से अखराजात पूरे करें। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी माँ की वाकफियत बढ़ती गई। अब तो शहर के तकरीबन तमाम बड़े बड़े लोगों से मेरी माँ की दोस्ती है। ये बंगला भी एक बिजनेसमैन की नवाजिश है। मैं खुद को इस माहौल में कभी खुश ना पा सकी। मैं माँ को किसी से हंसी मजाक करते देखती तो अबदीदा हो जाती और कहीं छुपकर अपने बाप की याद में रोती रहती। अब जब जवानी में मेरा रूप रंग निखरा तो लोगों की निगाह माँ से हटकर मेरी जान बढ़ गई। अब इनका मकसद मुझे भी इस रोश पर चलाना था मगर मैं ऐशो इशरत से ज्यादा इज्जत को अहम और मुकद्दस समझती हूँ। एक तरकीब में पुलिस के ऑफिसर को मैं पसंद आ गई। इसने माँ से बात की और एक बंगला खरीद कर देने का सौदा किया। आज मुझे इसके साथ बंगला पसंद करने जाना था मगर मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। तुम्हारा प्यार पाने, मदद मांगने, तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो जहाँ मेरी माँ के हाथ ना पहुँच सके। वो रोती जा रही थी और बोलती भी जा रही थी। मैं अब भी खामोश था। मुझे अब भी ये कोई ख्वाब महसूस हो रहा था। सोचने समझने की कुव्वत खो चुका था जिसे मैं तलाश करते करते थक गया था, जिसकी उम्मीद खो चुका था मगर जिसे पूछता था। आज वो यूं मौजूदी तौर पर चली आई थी मुझसे तहफ़्फ़ुज़ लेने, इसलिए मुझे गोया साख्ता हो गया था। मुझे खामोशी से बैठा देखकर बरखा फूट फूट कर रो पड़ी। बादल, तुम सोचते होंगे कि मैं नहायत खुदगर्ज़ हूँ। पहले तुम्हें ठुकरा दिया और आज मजबूर होकर तुमसे मदद की तलबगार हूँ। मगर बादल, मैं तुम्हें किस तरह यकीन दिलाऊं कि मैंने तुमसे या तुम्हारी गुर्बत से नफरत नहीं की थी, बल्कि तुम्हें पहली बार देखते ही मेरा दिल बुरी तरह धड़का था और अंदर से आवाज आ गई थी, यही है वो। मगर फिर एहसास हुआ कि तुम एक शराब हो, क्योंकि मैं तो अपनी माँ के लिए एक पार्स पत्थर हूँ। वो मुझे तुमको किस तरह सौंप देती। जब भी मैं आसफा के सामने आती तो अबदीदा हो जाती। मुझे ये डर था कि कहीं कभी मेरे जज्बात ये राज फाश ना करते। अपनी आंखों को छुपाने के लिए मैं आसफा से छुपती फिरती। माँ की बंधी हुई जंजीर मेरे पाँव बढ़ने ना देती। लेकिन आज मैं खुद अपनी माँ को हमेशा के लिए छोड़कर तुम्हारे पास आ गई हूँ। मैं दोनों हाथ जोड़कर तुमसे तुम्हारा साथ मांग रही हूँ। मैं अजीब में था और सोच रहा था कि अगर मैं बरखा को घर लेकर चला जाऊं तो मेरे वालिदैन जीते जी मर जाएंगे। सुमेरा की शादी का क्या होगा, और अगर बरखा को इनकार कर दूं तो इससे आगे मैं सोचना भी नहीं चाहता था। आखिरकार दिलो दिमाग की तकरार के बाद मैंने दिल के आगे हथियार डाल दिए। मैंने चाबी उठाई और वो दराज खोली जिसमें मेरा बाप तमाम रकम रखता था। मेरे बाप ने तकरीबन 10,000 रुपए जमा कर रखे थे सुमेरा की शादी के छोटे मोटे अखराजात के लिए। मैंने पहले तो 10,000 उठाने चाहे मगर बहन का ख्याल आते ही मैंने 7,000 जेब में डाले। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है बादल, मेरे पास मेरा जेवर भी है, बरखा ने कहा। मगर मैंने कुछ कहने की बजाय छतरी उठाई।
اسٹور کو تالا لگایا اور برخا کے ساتھ ایک ٹیکسی میں بیٹھ گیا اور ٹیکسی والے کو اسٹیشن چلنے کا کہا۔ اب فیصلہ یہ کرنا تھا کہ جانا کہاں ہے۔ میں نے برخا سے دریافت کیا تو برخا نے کہا تم مجھے جہاں لے چلو، جس جگہ لے چلو، جس حال میں رکھو، اب میں تمہاری ذمہ داری ہوں۔ مجھے حیدرآباد میں رہنے والے اپنے دوست فاہد کا خیال آیا جو پہلے کراچی میں ہی رہتا تھا۔ ہم میٹرک تک ساتھ پڑھے تھے مگر پھر وہ لوگ حیدرآباد شفٹ ہو گئے تھے، پھر بھی ہم ایک دوسرے سے ملتے ملاتے رہتے تھے اور فاہد جب کبھی کراچی آتا تو میں اس کی بہت اچھی خاطر تواضع کرتا، سو میں نے حیدرآباد کے ٹکٹ لے لیے۔ ٹرین میں سوار ہونے کے بعد برخا کی جان میں جان آئی، وہ باہر کے نظاروں میں مخو ہو گئی۔ میں اس کے برابر بیٹھ گیا تھا۔ برخا کا چہرہ بالکل پرسکون تھا جیسے وہ برسوں کے مضبوط جال کو توڑ کر نکل آئی ہو۔ ٹرین شہر کے باہر آئی تو برخا مہکتی ہواؤں کو اپنی سانسوں میں بھرنے لگی، پھر اس نے اپنی ہر طرح کی پریشانی کو زائل کر کے اپنا سر میرے کندھے پر ٹکا دیا۔ ٹرین پوری رفتار سے جا رہی تھی اور برخا پر گنودگی طاری تھی۔ میرے دل میں بے چینی سی ہو رہی تھی۔ میں ماں باپ کا بڑا بیٹا تھا، میرے باپ کو مجھ سے کتنی امیدیں وابستہ تھی۔ بہن کی شادی سر پر تھی اور میں ان سب کو چھوڑ آیا تھا۔ وہ مجھے کہاں ڈھونڈیں گے؟ جب میں رات کو دیر تک نہیں پہنچوں گا تو سب کتنا پریشان ہوں گے۔ ماں تو رو رو کے بے حال ہو جائے گی۔ اور میں بہن کی شادی کے پیسوں سے 7,000 لے آیا تھا۔ یہ کیا کر دیا میں نے؟ میرے گھر والوں کا کیا قصور تھا؟ میں ان سوچوں میں گم تھا مگر مجھے اپنے پہلو میں بیٹھی ہوئی شخصیت کا احساس ہوا تو میری ساری پریشانی زائل ہو گئی۔ جو چیز میرے لیے ایک ماما تھی، ناقابل حصول تھی، آج وہ میری محبت کی جگیر تھی، میرے اختیار میں تھی۔ گھر والوں کو خط لکھ کر اطلاع کر دوں گا اور جب حالات سازگار ہوئے تو پیسے جمع کر کے بھیج دوں گا اور 3-4 مہینے بعد خود بھی مل آؤں گا، کیونکہ برخا کی ماں تو مجھ سے نا واقف ہے۔ یہ سوچ کر میں نے خود کو مطمئن کر لیا اور مستقبل کے منصوبے تراشنے لگا۔ گاڑی اپنے سفر طے کرتی ہوئی حیدرآباد جا پہنچی۔ میں نے محو خواب برخا کو بیدار کیا۔ اس کہانی کا بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے پارٹ 5 کا وزٹ کریں۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ پارٹ 5 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔